السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں انور پاشا، رائزنگ آپشن چینل سے۔ ہمارا امیزنگ سٹوریز کا سلسلہ جاری ہے۔ آج جو میں سٹوری آپ کے لیے لے کر آیا ہوں وہ بھی ایاز کے بارے میں ہے۔ اب آپ اگر پچھلی ویڈیو آپ نے مشاہدہ کی ہو اور اس کو دیکھا ہو تو ایاز محمود غزنوی کا غلام تھا اور بہت ہی صاحب فراست آدمی تھا۔ تو محمود بھی اس کو اپنے مقرب لوگوں میں اس نے شمار کیا اور ہمیشہ اس سے زندگی کے بارے میں اور بڑی بڑی چیزوں کے بارے میں مشورے کیا کرتا تھا، اور جب کبھی بھی اس نے اس پر ٹرسٹ کیا تو اس نے اس کو ایسی شاندار مشوروں سے نوازا جنہوں نے تاریخ میں بہت ہی روشن مقام حاصل کیا۔ اور ایسے ہی لوگ، ایاز جیسے ہی لوگ ہماری زندگی میں آتے ہیں، مختلف انداز سے آتے ہیں۔ ان پرسنالٹیز کا ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ یہ بلنٹ ہوتے ہیں، ان میں کلیرٹی ہوتی ہے، یہ کسی قسم کی بھی پولیٹیکل انفلوئنس، کسی لالچ کے تحت آپ کے ساتھ مشاورت نہیں کرتے، بلکہ یہ جب بھی آپ کو مشورہ دیتے ہیں وہ بہت ہی کلیرٹی والا ہوتا ہے اور اس چیز کی پرواہ کے بغیر ہوتا ہے کہ وہ آپ کو اچھا لگتا ہے کہ نہیں، آپ کی خواہش نفس کے مطابق ہے کہ نہیں۔ اور پھر وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں۔ ایاز کو بھی بادشاہ نے انتہائی مہنگا خریدا تھا۔ وہ سٹوری بھی ہم انشاءاللہ جلدی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ وہ ان کی زندگی کہاں سے غلام کی حیثیت سے شروع ہوئی تھی اور پھر یہ محمود غزنوی کی صحبت میں کیسے آ کر اختتام پذیر ہوئی اور اتنا شاندار مقام اللہ نے آپ کو کیسے دیا۔ اور وہی ناکام ہوتے ہیں جن کو جب اللہ ایسے اشخاص متعارف کراتا ہے تو یہ بہت جلد ان کی کڑوی باتیں لیکن اثرات میں انتہائی میٹھے اثرات رکھنے والی باتیں ان کو اچھی نہیں لگتی اور وہ ان سے جدا ہو جاتے ہیں۔ اور وہ جدا ان سے نہیں ہوتے، وہ جدا اپنی خوش نصیبی سے ہوتے ہیں۔ وہ ان کو اپنا دوست نہیں بناتے تو محرومی خود ان کے دروازے پر دستک دے رہی ہوتی ہے۔ ہوا کیا، ایک دن اسی طریقے سے جب وہ لازمی بات ہے، اس کو جب مقام ملا تو وزراء بہت زیادہ جیلس ہوئے۔ جب انہوں نے وہ بہت زیادہ جیلس ہوئے تو انہوں نے اچانک بادشاہ کو سوچا کہ میں اپنے وزراء کو مطمئن کروں کہ محترم اس کو یہ مقام حاصل ہے تو کسی خاص وجہ سے ہے۔ بادشاہ نے دربار لگایا، دربار لگا کر اس کے اندر اس نے ایک چھوٹا سا سوال رکھا۔ اس کے پاس ایک شاندار ہیرا تھا۔ اس نے ایک وزیر کو بولا، وزیر کو کہا کہ یہ لو یہ ہیرا اور اس کو توڑ دو۔ تو اس وزیر نے، کیونکہ وزراء عام طور پر جو روایتی وزراء ہوتے ہیں وہ چاپلوس ہوتے ہیں، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ بادشاہ کو کیا پسند ہے اور کیا ناپسند۔ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ بادشاہ کے لیے کیا پسندیدہ ہے اور کیا اس کو نقصان پہنچانے والا۔ تو انہوں نے جب کہا یہ ہیرا توڑ دو، ایک کو بولا، تو اس نے اس ہیرے کی تاریخی حیثیت پہ روشنی ڈالنی شروع کر دی اور ایک لمبی تقریر کر ڈالی، لیکن ہیرا نہیں توڑا، یعنی حکم کی تعمیل نہیں کی۔ دوسرے کی باری آئی، دوسرے کو بلایا، اس نے بولا بادشاہ نے بولا کہ یہ ہیرا توڑ دو۔ اس نے بھی اسی طریقے سے اس کی مالی حیثیت گنوانا شروع کر دی کہ یہ کتنا قیمتی ہے بادشاہ سلامت، یہ آپ اس کو اگر توڑ دیں گے تو یہ پوری سلطنت کا اور آپ کا کتنا معاشی طور پہ نقصان ہو جائے گا۔ پھر کچھ ایسے سپرسٹیشس لوگ بھی، تیسرے وزیر کی باری آئی تو اس کو کہا کہ تم یہ ہیرا توڑ دو، تو اس نے اس کی اسپرچول ڈائمنشنز گنوانا شروع کر دی۔ الحاظ القیاس تینوں وزراء نے بادشاہ کے کہے پر عمل نہیں کیا اور ہیرا نہیں توڑا۔ بادشاہ نے ایاز کو بلایا، ایاز یہ ہیرا توڑ دو۔ ایاز نے نہ دائیں دیکھا نہ بائیں دیکھا، زور سے اس کو اٹھا کے دیوار سے مارا اور ہیرا پاش پاش ہو گیا۔ بادشاہ نے ایک دم سے پوچھا، ایاز یہ کیا کر دیا آپ نے؟
تو وہاں پر ایاز نے بھی پھر اسی تابعداری کا مظاہرہ کیا۔ ایاز کہہ سکتا تھا بادشاہ سلامت آپ ہی نے تو فرمایا تھا توڑو، میں نے توڑ دیا، اب گلا کیسا؟ نہیں، حد ادب قائم رکھا۔ بولا بادشاہ سلامت میرے پاس دو ہی چوائسز تھی، یا میں ہیرا توڑ دیتا یا آپ کا حکم توڑ دیتا۔ اس جملے کو اگر توجہ سے آپ سنیں تو آپ ادا کرتے ہوئے اور آپ سنتے ہوئے آپ کے بدن میں ایک جھرجھری آ جاتی۔ میں اس ٹائم جب اس جملے کو ادا کر رہا ہوں تو میرے بدن میں ایسے کرنٹ سا دوڑ رہا ہے، جھرجھری سی آ رہی ہے کہ ہم کتنے احکامات اپنے مالک کے توڑتے ہیں اور ہم ٹس سے مس نہیں ہوتے، ہمیں احساس زیاں بھی نہیں ہوتا، ہمیں اس کی پرواہ بھی نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت کتنے پیار سے یہ بات فرماتے۔ سنیے ذرا، میرا مالک ہم سے مخاطب ہے۔ دعا ہے کہ ہم اس خطاب کی روح کو پہنچ سکے۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندے، میں اپنے بندے کو تکلیف دیتا ہوں، معاشی طور پر، اولاد کے ذریعے سے، مال کے ذریعے سے، صحت کے ذریعے سے آزماتا ہوں، اور میں اس کو تھوڑی سی تنگی دیتا ہوں۔ پھر وہ مجھے پکارتا ہے انتہائی درد کے ساتھ، انتہائی تکلیف کے ساتھ، اور انتہائی رقت کے ساتھ۔ پھر میں اس کی اس تکلیف کو رفع کر دیتا ہوں۔ وہ مجھے پکارتا ہے، ٹھیک سمجھ کر پکارتا ہے۔ جب میں اس کی تکلیف کو رفع کر دیتا ہوں تو ذرا غور کیجئے گا، اللہ نے اسی طرح بیان فرمایا۔ تو وہ ایسے چل دیتا ہے اور ایسے کمر دکھا دیتا ہے جیسے ہمیں جانتا ہی نہیں ہے۔ یہ انتہائی محبوب کسی کا، کس سے عشق کرنے والا، کسی کا معشوق اس طرح گفتگو کرتا ہے، جو اپنے محب کے بارے میں محب سے اتنے پیار سے بول رہا ہوتا ہے کہ جب میں تجھ سے محبت کرنا شروع کرتا ہوں تو مجھے ایسے کمر دے کے چلا جاتا ہے جیسے مجھے جانتا ہی نہیں۔ تو ایاز کے ان الفاظ کو بھی ذرا اس کے ساتھ جوڑ کے دیکھیے گا۔ ہم نے جو کلیرٹی سے سفر شروع کیا ہے نا کنفیوژن پر، اور کنفیوژن کو ہم نے قبول کیا ہے، سراب کو قبول کیا ہے، ڈسیپشن کو قبول کیا ہے، دھوکے کو کھلی آنکھوں سے جانتے ہوئے کہ یہ میرے لیے دھوکہ ہے، کھلا دھوکہ ہے، جس کو اللہ نے فرمایا دنیا کھلا دھوکہ ہے، شیطان کھلا دشمن ہے، تو اس کے پیروکار کیسے تمہارے دوست ہو سکتے ہیں؟ ہم نے قبول کیا تو یہ اس نے ہمیں کہاں تک پہنچا دیا۔ ایاز نے کیا خوبصورت بات کی، بادشاہ سلامت میرے پاس دو ہی چوائسز تھیں، یا میں تیرا حکم توڑتا اور یا میں ہیرا توڑتا۔ تیرا حکم توڑنے کی مجھ میں سخت نہیں تھی، ہمت نہیں تھی۔ میں تیری صحبت میں رہا، تو نے مجھ پر اعتبار کیا۔ میں تیرا پرائیڈ تھا، تو نے مجھے اتنی دنیا سے سجدہ کروایا۔ ذرا انڈائریکٹلی ان چیزوں کو ذرا لنک کیجئے، میں کس طرف آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ کہاں تھے اور کہاں پر آپ آ گئے۔ تو میں تیرا فخر تھا، تو نے فخر سے، محبت سے مجھے بنا کر مجھے فرشتوں کے سامنے پیش کیا، ان کو حکم دیا اس کو سجدہ کرو۔ کیا اعزاز بخشا تو نے مجھے۔ پھر پوری دنیا کی جتنی چیزیں تو نے بتائیں، اس دن میں انالیسس پڑھ رہا تھا یا کسی کی موٹیویشن سپیچ سن رہا تھا، تو اس نے بولا کہ اگر کیڑے مکوڑے ختم ہو جائیں تو فنا ہوتا ہے، لیکن اگر تو ختم ہو جائے تو دنیا کی کسی چیز پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تجھے تکبر کس چیز کا ہے؟ تو کس گمان میں پھرتا ہے؟ تو کس فریب کا شکار ہے؟ درخت ختم ہو جائیں تو فنا ہوگا، کیڑے مکوڑے ختم ہو جائیں تو فنا ہوگا، چرند پرند اگر ختم کر دیے جائیں اس دنیا سے تو انسانیت فنا ہوگی، لیکن اگر انسان ختم کر دیا جائے تو پوری انسانیت بہت اچھی فلرش کرے گی۔ آج جس وقت میں یہ گفتگو کر رہا ہوں اور کرونا کا سلسلہ چل رہا ہے،
تو ذرا دیکھیں کہ وائلڈ لائف فلرش کر رہی ہے کہ نہیں کرنٹین کے سلسلے میں۔ حضرت انسان بند ہوا تو ہر چیز فلرش کرنا شروع ہوئی، پرندے، جنگل، چرند پرند خوب لہلہانے لگے، وہ تمہارے گھروں اور کمروں میں گھس آئے، ان کو تسکین کا احساس ہوا، پہلے وہ خوف زدہ تھے۔ بات سمجھ آئی؟ کیسی مزیدار بات ہے، ایک فراست کا نقطہ آپ کو کیسے کیسے در کھولتا ہے آپ کے لیے۔ تو ایاز نے بولا بادشاہ سلامت، یا تیرا حکم توڑتا یا ہیرا توڑتا، میں نے تیرے حکم کو توڑنا اپنے شان نہیں سمجھا، جو تیرے احسانات ہیں مجھ پر اس کے مطابق مجھے تیرا حکم نہیں توڑنا چاہیے تھا، جو عزتیں تیری صحبت میں مجھے میسر ہیں مجھے تیرا حکم نہیں توڑنا چاہیے تھا، مجھے اپنی جان دے دینی چاہیے تھی، تیرا حکم نہیں توڑنا چاہیے تھا، میں نے ہیرے کو توڑ دیا۔ تب بادشاہ سلامت نے فخر سے وزراء کے سامنے دیکھا اور بولا، یہ ہے وہ بات جس کی بنیاد پر یہ میری نگاہ میں معزز ہے، محترم ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب ہم آپ کی صحبت میں ہوتے ہیں تو ہماری کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، جب ہم آپ کی صحبت سے دور چلے جاتے ہیں تو ہماری کیفیت تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہے، اس پہ اثرات مرتب ہونا شروع ہو جاتے ہیں، کنفیوژن آنا شروع ہو جاتی ہے، شیطان کے وسوسے، شیطانی لوگوں کے ہتھ کنڈے تیزی کے ساتھ ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا، کیا فرمایا تھا؟ اے میرے صحابہ، اگر تم جس طرح میرے پاس ہوتے ہو اسی طرح اسی کیفیت کو مینٹین کر پاؤ جب مجھ سے دور ہو، تو تم درختوں کو حکم کرو تو وہ چل کر تمہارے پاس آئیں، دریاؤں کو حکم کرو تو وہ چلتے ہوئے رک جائیں، اور رکے ہوئے ہوں تو چل پڑیں، زمین کو تم حکم کرو تو وہ تھرانا بند کرے۔ یہ ساری چیزیں تاریخ میں وقوع پذیر ہوئی ہیں اور آپ کو معلوم ہے، اور آپ بھی جب ایسے کریں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک اللہ کی حکمت خاصہ سے ہم سے پردہ فرما گئے ہیں، تو کیا ہم آپ کے نشانات چھوڑ دیں؟ تو اگر آپ چھوڑیں گے تو آپ دور ہو جائیں گے، آپ اس کے قریب ہوں تو آپ کی کیفیت ایگزیکٹلی ویسی ہونا شروع ہو جائے گی۔ آپ یہاں بیٹھے ہوں گے، تھوڑی دیر کے لیے آنکھ بند کریں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے سامنے ایسے پہنچ جائیں گے جیسے جینونلی فزیکل حالت میں پہنچے ہیں۔ آپ اپنے آپ پر وہ کیفیت طاری کر کے تو دیکھیں۔ اگر مجھ سے اختلاف کرتے ہیں تو آئیں، میں آپ کو محلے میں لے جاتا ہوں، اس عاشق نامراد پر جو معشوق کے ایک دیدار میں بارش میں بار کھڑا انتظار کر رہا ہے، وہ بستر میں سو رہی ہے، وہ شدید دھوپ میں چھت پہ کھڑا ہے کہ شاید ابھی کہیں چھت پر آئے گی تو مجھے اس کا دیدار نصیب ہوگا، لیکن وہ تو اپنے کام میں لگی ہے، اور یہ سارے جہان کو اندھا سمجھ رہا ہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، سارا محلہ اس کو دیکھ کر اس پر ہنس رہا ہے، یہ اس کے عشق میں اتنا مبتلا ہے۔ تو جب آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک سے کلیرٹی کو اچیو کرنے کے لیے، روشنی کو اچیو کرنے کے لیے، دین کو سربلند کرنے کے لیے، اپنی ذات کو شائن کرنے کے لیے ان کی عشق میں مبتلا ہوں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اس بات پر، اس شعر پر اس بات کو ختم کرتے ہیں۔ پھر یہ ہوگا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ ہم تو دنیا کے چھچڑوں کے پیچھے پھر رہے ہیں اور کیسے کیسے کمپرومائزز کرتے پھر رہے ہیں، اور اللہ کے دشمنوں کو اپنا یار بنائے پھر رہے ہیں، اور وہ یار اپنی تنہائیوں میں ہمیں جانور سے بدتر سمجھتا ہے۔ تو شاعر آپ کو کیا بتا رہا ہے کہ محمد سے وفا، علامہ اقبال، ہمیں علامہ اقبال نے اپنا شاہین قرار دیا، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جوانوں کو شاہین قرار دیا۔ ہم کبوتر بننے کے اوپر بضد ہیں، ہم
مانتے ہوئے، ان چیزوں کی حیثیت کو مانتے ہوئے، ان کی صلاحیتوں کو مانتے ہوئے خود اپنے آپ کو اس سے دور بھگا رہے ہیں اور ان وسوسوں کا شکار ہو کر بھگا رہے ہیں، جس کے اوپر میں نے پچھلی ویڈیوز کے اندر بھی یہ شعر پڑھا کئی بار کہ روشنی کے شوق میں اے ساکنان شہر، اتنے نہ در بناؤ کہ دیوار گر پڑے۔ تو یہاں پر جو ہمیں معراج میسر کرنے کے لیے بھی پھر علامہ اقبال صاحب نے کیا شاندار بات کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تھوڑے کہے کو بہت جانیے گا۔ اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی تو اس کو سبسکرائب کیجیے گا، نئے آنے والے دوست احباب اس کو سبسکرائب بھی کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ جتنے پرانے دوست میرے ساتھ چل رہے ہیں ان کو ریکویسٹ ہے میری کہ صرف سن کر خاموش مت ہو جائیں، کثرت سے اس کو شیئر کریں، اپنے تمام گروپس کے اندر، تمام کانٹیکٹس کے اندر ریپیٹڈلی شیئر کریں، کیونکہ جب آپ صبح شیئر کرتے ہیں تو چند گھنٹوں کے بعد وہ پوسٹ کافی دور چلی جاتی ہے، پھر دوپہر کو اگر شیئر کریں گے تو پھر شام تک دور چلی جائے گی، اس کو شام کو دوبارہ تازہ کیجئے۔ یہ آپ کا حصہ ہوگا اس کار خیر میں جو یہ شروع ہوا ہے کہ اللہ نے اگر اس کو قبولیت بخشی تو ہر شخص کو قبولیت کا درجہ میسر آ جائے گا جس نے اس کے فروغ میں اپنا حصہ لیا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اپنی حمایت یافتہ صفوں میں ہماری تشکیل فرمائے۔ اگلی ویڈیو تک دوبارہ آئیں گے، انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔